حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ مکہ کی بہت نیک اور مالدار خاتون تھی۔ اپنے پاکیزہ کردار کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ بیوہ تھیں اور تجارت کرتی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ملازم آپ رضی اللہ عنہ کا تجارت کا مال لے کر ملک شام میں جاتے، لیکن آپ رضی اللہ عنہ ان کے کام سے مطمئن نہیں تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو کسی ایماندار شخص کی تلاش تھی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کی خبریں آپ رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو آپ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا تجارت کا مال ملک شام لے کر جائیں اور دوسروں کے مقابلے میں آپ رضی اللہ عنہ کو دگنا معاوضے کی پیشکش کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی پیشکش قبول فرما لی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال تجارت لے کر ملک شام گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اس سفر میں اپنا ایک غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ ملک شام جاتے ہی سارا مال بک گیا اور بہت منافع ہوا۔ واپسی پر میسرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اخلاق، سچائی اور ایمانداری کا ذکر ایسے الفاظ میں کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت متاثر ہوئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے پڑھایا۔ نکاح کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 برس اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 برس تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر عبادت کی غرض سے غار حرا میں جایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ گھبرا گئے اور گھر آ کر سارا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سنا دیا اور فرمایا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصیبت میں نہیں ڈالے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کیا۔ وحی کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 برس تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اپنی ساری دولت وقف کر دی اور جب تک زندہ رہی ہر تکلیف اور ہر مصیبت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتی رہی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو ام المؤمنین بھی کہتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال 65 برس کی عمر میں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا بے حد غم ہوا۔ جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اسے سال غم یعنی غم کا سال کہتے ہیں۔ کیا سیکھا ہے ہم نے حضرت خدیجہ کے بارے میں؟ کیا پڑھا آج؟ کہ انہوں نے اسلام کے لیے اپنی ساری مال و دولت کر دی تھی قربان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مصیبت میں اور ہر تکلیف کے ساتھ تھی۔ اور کوئی بتائے گا؟ شاہ زیب؟
اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. اور کوئی بتائے گا؟ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت میں ہر دم تک ان کا ساتھ دیا. ٹھیک ہے، شاباش. اب میں آپ سے کوشچن کرتی ہوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تعلق کس قبیلے سے تھا اور آپ رضی اللہ عنہا کس لقب سے مشہور تھی؟ کون بتائے گا؟ آپ کا لقب طاہرہ تھا اور آپ قبیلے قریش سے تعلق رکھتے تھے. شاباش. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کس عمر میں وفات پائی؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے 65 سال کی عمر میں وفات پائی. شاباش. نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس تھی. شاباش. اور کوئی بتائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور آپ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی. شاباش. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کب اور کہاں نازل ہوئی؟ قرآن کب نازل ہوئی؟ 40 سال کی عمر میں. شاباش. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر عبادت کی غرض سے جایا کرتے تھے. شاباش. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام کا نام کیا تھا؟ مصرا. ٹھیک ہے، شاباش.